MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني، قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، رمضان کی ان راتوں میں جس موضوع کا انتخاب ہوا وہ سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 اہم ترین واقعات جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں گے، عنوان یہ ہے. اور اس عنوان کے تحت کل کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پر قبل نبوت کی زندگی کو پیش کر چکا، اور ہم وہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کے قریب ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے اور اپنے گھر سے نکلتے 3-4 میل کا فاصلہ طے کرتے غار حرا، ایک پہاڑی کے اوپر ایک غار ہے جو مشہور ہے حرا کے نام سے. اس پہاڑی پہ چڑھتے اور وہاں پر تحنس کیا کرتے تھے. اما عائشہ کی روایت کے مطابق رضی اللہ عنہا، بخاری کے اندر، تحنس سے پوچھا گیا کیا ہے تو فرمایا کہ عبادت کیا کرتے تھے. اور عبادت کس معنی میں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے بارے میں اور اس کائنات میں کیوں بھیجے گئے اس کے بارے میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچا کرتے تھے اور فکر کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے لیے انتخاب کر لیا اور نبوت کے لیے رب العالمین نے نبی بنانے کا فیصلہ کر دیا اور حضرت جبرائیل کو بھیجا. وہاں پر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت. تو سب سے پہلے جبرائیل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں جو لفظ پڑھا ہے وہی لفظ ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے پڑھا. اقرا، پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنایا گیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق
خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. سورہ علق کے یہ 5 آیات ہیں جو سب سے پہلے وحی کے الفاظ بن کے نازل ہوئے. ان 5 آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ ان 5 آیتوں میں رب العالمین نے کیا خطاب کیا ہے؟ پڑھو. اور صیغہ بھی واحد کا ہے. ہاں، اقرؤ نہیں ہے اور میں اقرا امر بھی ہے. تو معنی کیا بنتا ہے؟ ایک ایک انڈیویجول انسان سے گویا کہ خطاب ہے کہ پڑھ. ان پڑھ پھر مسلمان نہیں ہوتا. پڑھو، علم حاصل کرو، جانو. اچھا، یہ بیوٹی بھی دیکھ لیجئے کہ کس کے سامنے یہ لفظ اترا ہے. وہ نبی امی ہے. وما کنت تتلو من کتابہ ولا تخطہ بیمینک. فرمایا کہ آپ اس سے پہلے نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے. ایسے امی پر نازل ہوا سب سے پہلا لفظ، اور اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے رکھ دیا. گویا کہ اشارہ تھا کہ اب نبی امی آپ کو پڑھائے گا، اور پڑھا لکھا ہر آدمی سب سے پہلے یہ جانچا جائے گا کہ وہ رب کے بارے میں جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے. سیاست دان ہو، بڑا مفکر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، لیکن وہ رب کے بارے میں نہیں جانتا تو وہ جاہل ہے. جاہل مطلق ہو، گنوار ہو، گاؤں والا ہو، لیکن وہ رب کے بارے میں جانتا ہے تو وہ عالم ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. جس نے تمہیں پیدا کیا اس رب کے نام کو پڑھو. کیا جانتے ہیں آپ رب کے نام کے بارے میں؟ کتنا معلوم ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں؟ ایک سمری، 1-2 پیج کا اللہ کے بارے میں تعریف لکھ کے بتا دو نا. 25 سال سے جو مسلمان ہے، 24 سال سے 25 سال سے شعور پا کے 40 سال کسی کو ہو گئے. 15 سال تو آپ شعور نہیں پائے، نکال دیجیے. 60 سال، 80 سال کے، 50 سال کے، میں کہتا ہوں اللہ کی تعریف میں اللہ کون ہے یہ بتا دو، آدھے صفحے میں بھی لکھ کر یا آ کر بول کر. ہم کو معلوم نہیں کئی کے مسلمان ہیں. سب سے پہلے وحی اسی بارے میں اتری کہ اقرا، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، جس نے تمہیں پیدا کیا اس کے نام سے. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی بھٹکی سے بنا. وہاں سے کیا ہے؟ دراصل انسانیت کی تاریخ شروع ہو رہی ہے. گویا کہ ایک طرف رب العالمین کی پہچان ہے تو ایک طرف انسانیت کی پہچان ہے کہ سنو یہ انسان کہاں سے. اپنے بارے میں بھی پڑھو ذرا، اپنے بارے میں جانو ذرا. کس حقیر سے پانی سے اللہ نے تم کو پیدا کیا، اور آج تناور درخت بن کے کھڑے ہوئے ہو تو کہتے ہو کہ ہمیں کیا ہے، اعتماد نہیں ہے کہ مر کے کون اٹھا بھائی، کون عذاب دیکھا بھائی، کون جہنم دیکھا بھائی. یہ سب پرانے زمانے کے مولویوں کی باتیں ہیں جی. ارے یہ سب دیکھے تو آج دنیا میں زندگی گزارنے ہوں گا کیا؟ سب چھوڑو بھائی، وہ سب زندگی ملی ایک بار، انجوائے لائف جی. جو بھی ہے کرتے پھرو. ہم تو بہت ہی آسانی کے ساتھ کہہ جاتے ہیں، جبکہ ہم اپنی پیدائش پہ غور کریں گے تو ہمیں کیا ہے، شرمشاری اور حیا سے ہمارے پیشانی پہ پسینے آ جائے گا. ہاں، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. اللہ کو مثالیں دیتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گیا. تو کیسے پیدا ہوا؟ ہاں، خون کے اندر، غلاظت کے اندر تیری باڈی تھی. جب تک تجھے نہلایا نہیں گیا، تجھے پہنایا نہیں گیا تو ننگا تھا. یہ حالت میں تو پیدا ہوا، غلاظت میں اٹا ہوا تھا. اس حالت میں اگر صرف اس درد کی وجہ سے ماں ہی اگر دراصل منہ پہ ہاتھ رکھ دیتی تو مر جاتا. ماں کے دل میں رحم کون ڈالا کہ اتنی اذیت کے باوجود بھی پیدا ہونے پہ وہ اپنے سینے سے چمٹا لی؟ یہ محبتیں ڈالنے والا کون ہے؟ ذرا اپنے بارے میں غور تو کر کے دیکھو نا. کبھی غور کیا؟ تو اسی لیے پہلے وحی میں رب کی شناخت کے بارے میں کہا گیا تو اپنے بارے میں بھی کہا گیا کہ خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. پڑھو، تمہارا رب بہت ہی کریم ہے، اکرم ہے.
ہاں کبیر اکبر، کریم اکرم، سب سے زیادہ ہی کرم کرنے والا، الذی علم بالقلم، جس نے تمہیں قلم سے تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، وہ کچھ تم کو سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. ہاں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جاہل پیدا ہوا ہے انسان. ہر جانور عالم پیدا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے کیا کھانا کیا نہیں کھانا، کون دشمن کون دوست، یاد رکھو. ہاں چوہا ابھی پہلے پیدا ہوا ہے، یا مرغی ابھی پہلے مرغی کا بچہ دنیا میں آیا ہے، وہ بلی کو دیکھے گا تو بھاگے گا. اسے کون سکھایا کہ بلی دشمن ہے؟ وہی انسان کا بچہ ہوگا اور سام بازو ہو جائے گا تو کوئی اور نہیں ہے تو وہ سام کو کیا ہے ہاتھ بھی لگائے گا، سام پہ پڑ جائے، کیونکہ اسے نہیں معلوم وہ اس کا دشمن ہے. جانور عالم پیدا ہوتے ہیں، انسان جاہل پیدا ہوتا ہے. وہ یہاں آ کے اسی لیے فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں سے میں نے تم کو نکالا، لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل ہے. ہم نے تمہیں علم دیا، ہم نے تمہیں بتایا، ہم نے تمہیں سکھایا. سب کچھ وہ اپنے ماحول سے سیکھتا ہے، پھر ہم پر ہی اترانے لگے، ہم ہی کو بھول گئے. ما غرک بربک الکریم، ایسے رب کریم سے کس نے دھوکے میں تمہیں ڈال دیا؟ کیوں دھوکا کھا گئے اس دنیا کو دیکھ کر؟ کیوں رب کو بھول گئے؟ کیوں رب کی طرف نہیں ہے؟ کتنا پیار دیکھیے جھلکتا ہے. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، آخر رب کریم سے کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیوں رب کی طرف پلٹتے نہیں ہو؟ کیوں پیار نہیں کرتے ہو؟ کیوں گڑ گڑاتے نہیں ہو؟ کیوں محبت نہیں کرتے ہو؟ کیوں روتے نہیں ہو اس کے دربار میں؟ کیوں اپنی کمائیگی کا احساس نہیں کرتے ہو؟ کیوں شرمسار نہیں ہوتے ہو؟ کیوں شرم و حیا کے ساتھ اپنے رب سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں لقاء اور محبت نہیں چاہیے؟ اس کی تیاری کتنی کرتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے اسے دیکھنے کی تمنا بھی ہوتی ہے. رب کو دیکھنے کی کتنی تمنا ہے تمہیں؟ جس کے دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے پھر اس کی تیاریاں بھی ہوتی ہیں. کتنی تیاریاں تم نے کر رکھی ہیں کہ موت آئے تو رب کا دیدار نصیب ہو جائے یا رب کی ملاقات ہی نصیب ہو جائے. اس کے لیے کتنی تیاری کی ہے. پھر محبت کہاں کی رہی؟ سب ڈھکوسلے ہو گئے جو کچھ بھی تم کر رہے. تو یہ آیات تلاوت ہوئی ہیں، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اترے اور سیدھے خدیجۃ الکبریٰ کے پاس پہنچے اور کہا کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے. ایک طرح کے بخار سی آ گئی تھی، ایک طرح کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب کیفیت تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے، پھر ذرا سا سنبھلے تو پورا واقعہ خدیجۃ الکبریٰ سے سنایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. حضرت خدیجہ انسان کا سب سے بہتر ساتھی اور سب سے زیادہ جاننے والا کوئی ہوتا ہے دنیا میں تو وہ بیوی ہے، یاد رکھو. اگر کسی انسان کے بارے میں بیوی گارنٹی دے کہ یہ اچھا انسان ہے، واقعتاً اچھا ہے. کیونکہ ہمارے کسی کی بیوی ہم کو گارنٹی نہیں دیتی. انہوں یہ دکھنے میں جو انہوں ایسے دکھتے ہیں، میں بولتا ہوں دیکھو کیا کیا کام کرتے ہیں، انہوں اندر بولتے ہیں سب معلوم رہتا ہے. کیونکہ اس سے کوئی چیز چھپا ہی نہیں سکتا. وہاں انسان نارمل بہت بڑا لیڈر کیوں نہ ہو لیکن گھر میں نارمل ہی زندگی گزارنا پڑتا ہے. اس کو کچا چھٹا سب معلوم ہوتا ہے وہ کیا کچھ ہے. اسی واسطے وہاں سے سرٹیفکیٹ لینا معمولی بات نہیں ہے. یہ اخلاق کی سب سے اونچی شہادت ہے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ بے ساختہ بول پڑی کہ نا 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 واللہ ہرگز بھی نہیں ہے، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داری کو چھوڑتے ہیں. وتحمل الکل، مزدوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. ایسے شخص کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. آپ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد اور ڈارس بنانے کے لیے کہا کہ میرے چچیرے بھائی ہیں جن کا نام آیا ہے سیرت کی کتابوں میں، ورقہ بن نوفل، ان کے پاس جائیں گے. یہ ورقہ بن نوفل کون تھے؟ یہ اس وقت کے عبرانی زبان کے عالم بھی تھے اور تورات اور انجیل کو پڑھ رکھا تھا. یوں سمجھ لیجئے کہ اس دور کے ایک سچے پکے مسلمان تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ اصل عبادت کیسے کی جائے.
لیکن کتابوں کا علم تھا ان کے پاس اور بہت عمر ہو چکی تھی۔ وہاں پر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اور فرمایا کہ ذرا ان سے پوچھئے چچا جان آپ کے بھتیجے نے کچھ دیکھا ہے، کیونکہ عمر بڑی تھی۔ حضرت ورقہ نے پوچھا کہ کیا دیکھا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا کہ ایسا میں غار حرا میں تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے یوں یوں کہا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم وہی ناموس اکبر، ناموس اکبر کا مطلب ہے فرشتہ جبرائیل، وہی ناموس اکبر آپ کے پاس آیا ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس تورات لے کے آیا تھا۔ یا رب، یہ علم ہوتا ہے، یہ علم ہوتا ہے۔ ابو لہب پڑوسی تھا، 18 سال ساتھ میں رہا، بدبخت اسلام قبول نہیں کیا اور اللہ کے رسول کو پہچان نہیں سکا، اور یہاں پر صرف پہلی ملاقات، اور اللہ کے رسول خود اپنے رسول ہونے کا دعویٰ ابھی نہیں کیے، لیکن علم سے پہچان گئے ورقہ اور کہا کہ میں سمجھتا ہوں جس نبی کا آنا آخر الزماں جو تھے وہ آپ ہی بنیں گے، آپ ہی دراصل رحمت للعالمین بنیں گے۔ اللہ نے آپ کی امت کے لیے آپ کو منتخب کیا۔ پھر کچھ دیر بعد کہنے لگے کاش کہ میں جوان ہوتا اور اس وقت جب قوم آپ کو نکال دے گی میں آپ کا سپورٹ کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیرانگی کے عالم میں پوچھا، وہ قوم جو میرے سامنے پلکیں بچھاتی ہے، میرے ہر بات کو مانتی ہے، مجھے اخلاقی اعتبار سے بہت اونچا سمجھتی ہے اور میرے حکموں پہ چلتی ہے، یہ قوم کیا مجھے گھر سے نکال دے گی؟ کہا کہ ہاں یہی ہوا ہے، ہر نبی جب اس توحید کو لے کے آیا ہے تو ضرور بھی ضرور ایک دن اس کو ہجرت کرنا پڑی ہے، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیرانگی کے الفاظ وہ تھے کہ او مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ کہا کہ ہاں یہی ہوا ہے ہر نبی کے ساتھ۔ یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، یہاں تک کہ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ورقہ بن نوفل کی وفات ہو گئی۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت عمر نے پوچھا، ورقہ تو سب سے پہلے ایمان لائے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ نے ابھی کیا ہے دعویٰ بھی نہیں کیا تھا، تو کیا ان کا ایمان کام دے گا؟ کہا کہ وہ ایک امت کی حیثیت سے اٹھیں گے حشر کے میدان میں۔ ہاں، انہوں نے اس وقت دعوت کو قبول کیا تھا، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ کی روایت بڑی لمبی بخاری کے اندر کتاب بدء الوحی کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فترہ ہو گیا، یعنی کچھ دن وحی نہیں آئی۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ 6 ماہ تک نہیں آئی، بعض کہتے ہیں 3 ماہ تک نہیں آئی، بعض کہتے ہیں کہ چند دن تک نہیں آئی۔ رحیق المختوم کے مصنف علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے تحقیق کے ساتھ لکھا ہے کہ صحیح تر بات یہ ہے کہ 15 دن وحی رکی، اور ان 15 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہا کرتے تھے، سوچتے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر وحی کی ہے تو پھر دوبارہ وہ فرشتہ کیوں نہیں آیا، اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی پریشان ہو کے گھر سے نکل جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے اتنا دیر ویٹ کیا، صبر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہونے کا، حادثہ ہونے کا انہیں خیال گزرا، انہوں نے اپنے غلام بھیجے کہ جاؤ ڈھونڈ کے آؤ، یہاں تک کہ غلام مکے کے آخری کونے تک ڈھونڈ کے آ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئے۔ اسی دن کا واقعہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، ندا ہوئی یا محمد، ادھر ادھر دیکھا کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان میں دیکھا تو جبریل امین کرسی پر بیٹھے نظر آئے، افق پورا کا پورا جبرائیل امین سے بھرا ہوا تھا۔ اس وقت سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو سب سے پہلے ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ مشرق سے لے کر مغرب تک جبرائیل ہی جبرائیل تھے، ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے رب کا۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جبرائیل کو 600 پر تھے، اور ایک طرف 300 اور ایک طرف 300۔ اس میں اتنا محو ہوئے کہ کتنا وقت گزرا پتہ نہیں،
یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ اس امت کے رسول ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول واپس پھر گھر آ گئے اور اپنی بیوی سے کہا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ. پھر چادر اڑاؤ، مجھے کیا ہے ذرا سا بخار سا لگ رہا ہے. وہ چادر اوڑھ کے لیٹے تو اسی حالت میں دوسری وحی کے الفاظ اترے کہ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے. وہ پوری عکاسی ایسے ہی قرآن نے کھینچا ہے. جس حالت میں تھے وہ بڑے پیار بھرے انداز میں قیامت تک کے لیے سبت ہو کے رہ گیا. مدثر کا معنی ہے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے. فرمایا کہ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھے لیٹے ہوئے شخص، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم، اب لیٹنے کا موقع نہیں ہے، اٹھو. فانذر، ڈراؤ. وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. وثیابک فطہر، اپنے کپڑے پاک رکھو. والرجز فہجر، بتوں کی گندگی سے الگ رہو. یہ آیات اترے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلسل کے ساتھ وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور سب سے پہلے جبرائیل امین آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت سکھائی. یہ سب سے پہلا فریضہ ہے مسلمان کے لیے. مسلمان ہو گیا، پہلے نمبر پہ کیا کرنا؟ نماز پڑھنا. اسی لیے وحی کی اطلاع ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین اترے اور نماز سکھائی. دوسرے دن آئے، پہلے دن پہلے وقت میں نماز پڑھائی. جبرائیل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایسے ہی پڑھتے رہے، سکھاتے رہے. دوسرے دن آئے تو آخری وقت میں نماز پڑھائی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہر نماز کا ان دونوں کے درمیان وقت ہے، اوقات کے ساتھ سکھاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا حکم ہوا تو اپنے قبیلوں والوں کو جمع کیا دعوت کے لیے. پہلے کھانے کی دعوت، پھر رسالت کی دعوت. روایتوں میں آتا ہے، ابن اسحاق کی روایتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ علی تم جاؤ بکری کی ایک ران لے کے آؤ تاکہ میں ضیافت کر سکوں اپنے خاندان والوں کی. جب وہ لوگ آ گئے، جمع ہو گئے، وہ کھا لیے پی لیے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبی بنایا ہے، اور میرا ساتھ کون دے گا؟ ان تمام معبودان باطل کو چھوڑو، ایک اللہ تبارک و تعالی کی پرستش کرو. اس پیغام کے ساتھ مجھے کوئی انکار کرے گا تو اس کے لیے نار جہنم ہے، قبول کر لے گا تو اس کے لیے دنیا میں بھی اچھا ہے، آخرت میں جنت ہے. کوئی نہیں اٹھا، یہاں تک کہ حضرت علی 10 سال کے بچے تھے رضی اللہ عنہ، اٹھے کھڑے، اللہ کے رسول میں ساتھ دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا کہ معلوم ہے، بیٹھ جاؤ. 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. تینوں مرتبہ صرف حضرت علی ہی کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں ساتھ دوں گا. تو لوگ ہنستے ہوئے نکل گئے کہ یہ چھوٹا سا بچہ ساتھ دینے سے یہ تحریک کہاں سے بڑھے گی. لیکن کسی کو نہیں معلوم تھا کہ بہت جلد یہ پوری دنیا پہ چھا کے رہ جائے گی. سب سے پہلے بچوں میں اسلام قبول کرنے والے حضرت علی ہیں. خدیجۃ الکبریٰ کو تو پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی. ورقہ بن نوفل نے جب کہا کہ اے آپ امت کے نبی معلوم ہوتے ہیں اس امت کے، تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ خوشخبری ہو، آپ اس امت کے نبی ہیں. مجھے پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ آپ کے اخلاق و اطوار میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو دراصل نبی اور رسالت کے لیے منتخب کر سکتا ہے. انہوں نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر اسلام قبول کیا. تو عورتوں میں قبول کرنے والے سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں. اور اسی طرح صدیق کے سامنے جب رکھی بات، کوئی ایک بات بھی دراصل حجت کے لیے یا اعتراض کے لیے پیش نہیں کی. صدیق اکبر نے بھی وہی کہا جیسے خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ دراصل اگر رسالت کے مستحق ہیں تو بالکل بجا ہے. آپ کے اخلاق و عادات پہلے ہی ایسے تھے کہ رسالت کے لیے منتخب کیے جائیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس کسی کو بھی اسلام پیش کیا اس نے
کچھ دیر کے لیے تو سوچا، کچھ دیر کے لیے تو کچھ سوالات کیے، سوائے ایک کے جن پہ صدیق اکبر کا نام صادق آتا ہے کہ کہا کہ میں نے جیسے ہی اسلام پیش کیا، صدیق نے بغیر کسی حیل حجت کے قبول کر لیا۔ غلام زید ابن حارثہ تھے، گھر کے بچے کے مانند۔ غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ 4 لوگوں کا قافلہ چلا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جو اترتا ان صحابہ کو پڑھاتے، اور خفیہ طور پر یہ لوگ راتوں میں جمع ہوتے۔ پھر ایسا تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو پتہ نہیں وہ لوگ کیا کریں۔ اسلام کس غربت میں نکلا ہے، کس اجنبی پن سے نکلا ہے، یاد رکھو، سنو۔ ہاں، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء۔ یاد رکھو، یہ بہت اہم ترین چیز ہے سمجھنے کی۔ اسلام جب آیا وہ اجنبی تھا، لوگ چھپ چھپ کے اسلام قبول کیے، اور پھر ایک زمانہ آئے گا اجنبی بن جائے گا، اور اس وقت جو اسلام پر چلیں گے فطوبہ، ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے، آج بھی اجنبی بنا ہے۔ اصل اسلام کتنے لوگ جانتے ہیں آج؟ اصل توحید کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تو لوگ پوچھیں کیا بھائی، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، تم لگا اہل حدیثہ، تم لگا بڑے حق پہ ہیں کہ کبھی بھی اتنے تھے حق پہ، اتنے ہے تو صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، وسیعود، پھر زمانہ آئے گا اجنبی بن جائے گا، اس وقت اسلام پر پیروی کرنے والے، توحید پر رہنے والے، ان کے لیے بہت بڑی کیا ہے، خوشخبری ہے، فطوبى للغرباء۔ آج یہی حالت ہے۔ آج وہ حالت بھی وہی تھی، چھپ چھپ کے آتے تھے، راتوں میں قیام کرتے تھے۔ رات کی نماز سب سے اہم ترین تھی پہلے، بلکہ فرضیت کے دائرے میں تھی، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سکھاتے تھے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا۔ اس میں وہی بات کی طرف اشارہ ہے۔ مزمل بھی کیا ہے؟ مدثر کا ہم معنی ہے۔ ہاں، اے چادر اوڑے لیٹنے والے شخص، قم اللیل الا قلیلا، رات میں کھڑے رہا کرو، ہاں تھوڑی دیر کے لیے سو جائے۔ اور اللہ جانتا ہے، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات تک آپ کھڑے رہتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تہجد میں، یا نہیں تو کچھ زیادہ ہی کر لیتے ہیں یا کچھ کم۔ اتنی رات گئے تک اللہ کے رسول و صحابہ نماز میں قرآن سیکھتے، اور صبح سویرے ہونے سے پہلے کہتے ہیں صحابہ کہ جس طرح کیا ہے گھونسلے سے چڑیا دیکھ دیکھ کے نکلتی ہے کہ کوئی شکاری نہ ہو، اسی طرح ہم طلوع فجر سے پہلے ہم ایک ایک کر کے وہاں سے نکل جاتے، تاکہ کوئی ہم کو اکٹھا نہ دیکھ لے، اور دیکھنے کی وجہ سے ہم پر مصائب و آلام نہ ٹوٹ پڑے۔ یہ حالت گزرتی رہی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ڈائریکٹ اعلان کیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ تیسرے سال 3 سال تک وہ مرحلہ رہا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص لوگوں کو دعوت دی، اور خاص لوگ اسلام قبول کیے۔ ان میں صدیق اکبر ہیں، صدیق اکبر کے ذریعے حضرت عثمان بن عفان ہے، عثمان بن عفان کے ذریعے عثمان بن مظعون ہے، بہت سے اور صحابہ ہیں جو ان 3 سالوں میں خفیہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام کو قبول کیا۔ یہ چھوٹی سی تعداد تھی لیکن بڑی مضبوط ترین تعداد تھی، جس کو رب العالمین نے رضا کا سرٹیفکیٹ دیا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ یہ سابقون الاولون ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوا۔ لیکن یہ مرحلہ جب گزرا، 4واں سال شروع ہوا نبوت کا، اچھی طرح یاد رکھو، 4واں سال نبوت کا شروع ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری کہ اب دراصل کسی کی آپ رد و رعایت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، علی الاعلان اس توحید کو پھیلائیے، وانذر عشیرتک الاقربین۔ ہاں، آپ علی الاعلان اپنے رشتہ داروں کو اور سب لوگوں تک اپنے میسیج، اپنی توحید کو پھیلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صبح سویرے، اس وقت کا ایک الارم سمجھیے، جیسا ایمبولینس کا ایک ساؤنڈ ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے ایمرجنسی ہے،
اسی طرح کا کیا ہے عربی جاہلیت میں ایک طریقہ تھا، وہ طریقہ یہ تھا کہ صفا پہاڑی پہ کوئی چڑھ کے یا صباحا یہ نعرہ لگاتا تھا. یہ نعرہ اس بات کی علامت تھا کہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی، سب جمع ہو جاؤ. اس کا مطلب ہوتا ہے ہائے صبح، یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہو گیا جلدی آؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی طریقہ استعمال کیے. صفا پہاڑی پہ چڑھے اور کہا کہ یا صباحا، ہائے صبح. تو لوگ دوڑتے آئے کہ پتہ نہیں یہ تو محمد ہیں جو پکار رہے ہیں، جن کے اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا کردار، جن کا اخلاق، جن کا نمونہ ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہے، وہ پکار رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ایمرجنسی آ گئی. دیکھیے اس وقت کے اعتبار سے جدید ترین آلات کیا تھے، جدید ترین فاسٹسٹ میڈیا کیا تھا، وہی استعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. بس بیوقوف لوگ بولتے کہ اللہ تمہیں بدعت بولتے، ہاں یہ کرو نہ کو وہ کرو. مائک تھی کہ اللہ کے رسول کے دور میں کئی کو مائک میں بیان کرتے وہی بدعت ہوگا نا. بیوقوف لوگ، جاہل قسم. مائک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتی تو ضرور مائک میں پکارتے، نہیں تھی. لیکن کیا میڈیا اس وقت کا فاسٹسٹ تھا، وہ میڈیا استعمال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پہاڑی پہ چڑھ کے یا صباحا کا نعرہ لگانا وہاں کا معروف طریقہ تھا، وہی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. لوگ جب جمع ہو گئے، کوئی نہیں اپنے آپ کا آ نہیں سکتا تھا، وقت کم تھا یا ضروری کام تھا، اس نے اپنے غلام یا کسی بھی معتبر آدمی کو بھیج دیا کہ میری طرف سے تم جاؤ. یہاں تک کہ سب کے سب جمع ہو گئے. اللہ کے رسول پہاڑی پہ کھڑے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، مجھے کیسے پایا؟ کہا کہ ما جربنا کا الا صدقا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے، آپ تو سچے انسان ہیں. بتائیے جو کہیے ہم مانتے ہیں. یہ گارنٹی لینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں دیکھو، اگر میں تم کو یہ کہوں کہ پیچھے سے ایک حملہ آور لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ کہا کہ ہاں، اگر آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کھلا ہوا ڈرانے والا بن کے آیا ہوں کہ ایک دن تمہیں مرنا ہے اور ایک دن تمہیں رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور وہاں تمہارا حساب ہونا ہے. اگر تم نے جنتی اعمال کیے ہیں تو تمہارے لیے جنت ہے، یا نہیں تو تمہارے لیے جہنم ہے. میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں اور ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو سب نے لان تان شروع کر دی. اس کے لیے آپ نے بلایا؟ یہ کیا نہ یہ بات ہو گئی کہ آپ کہتے ہیں کہ سب کو چھوڑ دو. اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، سب معبودوں کو ملا کر آپ نے ایک بنا دیا. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب ترین بات ہے. آج بھی یہی نعرہ ہے. ہاں، جھنڈوں کو چھوڑو، بنڈوں کو چھوڑو، ولیوں کو چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو پکارو. تو اجنبی اسلام میں ایسے ہی ہم بھی بن کے رہ گئے کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو عجیب نعرہ ہے آپ کا، یہ تو ولیوں کے گستاخ ہیں جی. یہ کہتے ہیں سب کو چھوڑ دو، غوث اعظم کو بھی چھوڑ دو. لگتے جی ہاں، ہم کیسے چھوڑتے؟ ہم تو کیا ہے، گھر گھر جھنڈا بنا رکھا ہے، بنڈا بنا رکھا ہے. ہاں، ہر در پہ جھکتے ہیں. نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو پڑھتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے. مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے، عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. لیکن باہر نکل کے یہاں کا نعبد وہاں کا نستعین، یہاں بھی جھکتا وہاں بھی جھکتا، جھنڈے پہ جھکتا، بنڈے پہ جھکتا، قبر پہ جھکتا، پیر کے پاؤں پہ پڑتا، اور کیا کیا نہیں کرتا. لا حول ولا قوہ بولنے کی بھی ہمت نہیں ہے مجھے. ہاں، آج ایسے بھی ہیں جو بالکل ننگ دھڑنگ بیٹھا ہوا ہے، پیشاب کی پاکی بھی نہیں ہے، اس کے اوپر دودھ پانی ڈال کے مائیں امت کی مائیں چاٹتی ہیں، اسی کے سامنے ننگا بیٹھا ہوا ہے، ایک تار کپڑا بھی نہیں ہے اس میں. ننگا بابا کہتے ہیں، ایسے بابا بھی ہیں. طوطے شاہ کہتے ہیں، انہیں بھی ولی کہتے ہیں. وہ ولی کے پاس جانے سے پہلے طوطے کے پاس آنا کہتے ہیں، پہلے ان کے طوطے کے پاس. انہیں بھی مر کو زمانہ ہوگا. گدے شاہ کہتے.
ہاں واقعتاً خبر موجود ہے گدے شاہ کی. ہاں گدا دفن ہے، پتا بھی ہے ان کو کہ گدا دفن ہے یہاں پر بیٹھ کے، لیکن پھر بھی جا کے مانگتے کہ تو بابا کا گدا گدے والے رایا تک. کیسے عقیدے ہمارے، یہی تو وہاں مسئلہ تھا سب سے بڑا. اسی کے لیے تو دشمنی شروع ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو سب سے پہلا ابو لہب تھا جس نے انکار میں سختی برتتے ہوئے کہا کہ تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ، آپ ہلاک و برباد ہو جائیں، اس کے لیے آپ نے ہمیں جمع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گزری ہوگی. خود کا چچا، خاندان والے جب بولتے ہیں نا جی کچھ، وہ کچھ الگ ہی معنی ہوتا ہے. باہر والا بولتا ہے تو اس کا مطلب الگ ہی ہوتا ہے. خاندان والے جب ریمارک کرتے ہیں نا، انسان دل کا بیٹھ جاتا ہے، درد زیادہ ہوتا ہے. ایرا غیرہ کوئی بولتا ہے ارے وہ کون ہے بھائی، کوئی بھی بول کے جائے. لیکن خاندان والے جب ریمارک کرتے ہیں نا، اس وقت پتا چلتا ہے دل کی حالت کیا ہے. سب سے پہلی مصیبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پیش آئی، خاندان والے ہی سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے. ان میں ابو لہب سب سے بڑا تھا، چچا تھا، لیکن سب سے زیادہ خار کھاتا تھا، دشمنی کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کے سلسلے میں ان پر کیا گزری ہوگی جب اس نے پورے بھرے مجمع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امیج کو، احترام کو، اخلاق کو کچھ نہیں دیکھا اور کہا کہ تبا لک یا محمد، آپ ہلاک و برباد ہو جائیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت کیا. وہی قوم، وہی چچا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری سن کر اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دے. ہاں یاد رکھو دشمنیاں کیوں آتی ہیں. خالی خولی سیرت سن کے کیا ہے سر ہلا کے جانے کا موقع نہیں ہے. سمجھو بات کو. وہ پیارا چچا، وہ محبت کرنے والا چچا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا محبت یہ تھی کہ جس نے خوشخبری لائی کہ آپ کو دراصل بھتیجا ہوا ہے تو اس لونڈی کو اس نے آزاد کر دیا. لیکن جب یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی گئی تو وہی چچا سب سے پہلے دشمنی میں آ کے ٹھہرا اور کہا کہ آپ ہلاک و برباد ہو. یہی ملے گا صلہ آپ کو بھی جب آپ توحید بولیں گے، شرک کی مذمت کریں گے، باطل اعتقادات پر ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ باطل ہے، اس کو چھوڑو. تو یاد رکھو پھر تو آپ کے اپنے مخالف بن کے کھڑے ہوں گے. تو اس وقت آپ کے ایمان کی جانچ ہوتی ہے کہ اب اللہ کے لیے تم یہ سہتے ہو یا ریٹرن چلے جاتے ہو. ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، آج ہی ہم نے پڑھی وہ آیت. کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ بس لا الہ الا اللہ بولے نکل گئے، بس ایگزام ہوگا تمہارا. تم نے جو بولا ہے اس پر تم قائم بھی ہو. تمام معبودوں کو تم نے انکار کیا ہے، ایک اللہ کو مانا ہے، اس پر استقامت کے ساتھ ٹھہرا ہے، تب جا کے کیا ہے تمہارے لیے ایگزامینیشن کا کامیابی کی سرٹیفکیٹ ملتی ہے. ایسے ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے لوگ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں قیامت تک کے لیے وہ سورہ رکھ دی، سورہ ابی لہب. ہاں تبت ید، وہی الفاظ کے ساتھ فرمایا. جس بدبخت نے کہا کہ تبا لک یا محمد، وہی الفاظ کے ساتھ آیت اتری کہ تبت یدا ابی لہب وتب. وہ دونوں ہاتھ جس سے مٹی اٹھا کے اس نے، کنکری اٹھا کے اس نے اللہ کے رسول کی طرف پھینک کے کہا کہ آپ ہلاک و برباد ہو، انہی آیات کو اللہ تبارک و تعالی نے انہی الفاظ کو آیت کی شکل بنا کے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، جن ہاتھوں سے اس بدبخت نے مٹی آپ کی طرف پھینکی ہے وہ ہاتھ دونوں ہلاک و برباد ہو اور وہ بھی ہلاک و برباد ہو. تبت یدا، اس کے دونوں ہاتھ ہلاک و برباد ہوں، بی لہب و تب، اور ابو لہب بھی ہلاک و برباد ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے لعنت بھیجی. جب بھی کوئی سورہ پڑھے گا نماز میں یا کر قرآن میں، اس پر لعنت ہوتی رہے گی. تبت یدا ابی لہب و تب. یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کے نکلے. کوئی ایک بندہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا. لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی تاثیر ایسی دی تھی، آیتیں ایسی اترتی تھی مکی، آج بھی پڑھ کے دیکھ لیجیے، تقریباً 3 حصے کریں گے تو 2 حصے مکی ہے، 1 حصہ قرآن مدنی ہے۔ ہاں میں بھی پڑھ رہا تھا، جہاں تک میرا خیال درست ہے تو 7.5 جز مدنی ہے 30 پاروں میں، تو تقریباً 22 پارے مکی ہیں، 22 پارے، ہاں 1 حصہ ہے جو مدنی ہے۔ اور ان 22 پاروں میں جو سورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی دور میں اتاری وہ پورے کے پورے ایسے دعوت میں جھنجھوڑ دینے والے اور الفاظ کے اعتبار سے ایسے کہ ڈائریکٹ سینے میں داخل ہونے والے، تو ان لوگوں کے لیے سب سے بڑی مشکل یہی پیش آئی اس قرآن کا توڑ کیا ہے۔ ہاں نضر بن حارث ایک شخص تھا، شام گیا، وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ بہت ہی متوجہ ہوتے ہیں قصے کہانیوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو رقاصہ ہوتی ہے، ڈانس وغیرہ دیکھنے کو بڑے ہی کیا ہیں یہ لوگ کیا ہوتے ہیں، مائل ہوتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، ایک رقاصہ کو خریدا، 2-3 قصہ گوئی کرنے والوں کو خریدا، لے کے مکہ آ گیا۔ اب جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے اور دعوت دیتے، لوگ محو ہو کے ایسے سنتے، تو یہ کیا کرتا، وہاں جا کے لڑکی اور اس طرح قصے کو لوگوں کو بٹھا دیتا، بولتا کہ تم بھی شروع کرو اپنی بات، تاکہ لوگ وہ نہ سنیں، یہاں آ جائیں۔ یہ پرانا حربہ ہے جو آج ہو رہا ہے، نیا کچھ نہیں ہے۔ جو آج ہمارے نوجوان موویز میں، گانے میں، میوزک میں، ہاں ٹائلٹ کو بھی لگا لے کو جاتا ہوں بیوقوف، وہاں بھی کیا کرتا کہتے، سنتا کہتے۔ میں نے دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمارے اپنے گھروں کے نوجوانوں کو، دیندار گھروں کے نوجوانوں کو بھی ٹائلٹ میں بھی انہیں سنتا کہتے، بیٹھ کو میوزک سے وہاں بھی ہونا کہتے، نہانے کے ٹائم پہ بھی پروف کہتے، واٹر پروف پین کو سنتا کہتے، اس میں بھی بیوقوف، کیا میوزک نہیں سنیں رہتا۔ یہ جو ہمارے نوجوانوں کو گھیر کے رکھے ہیں نا، یہ آج کی دراصل کیا ہے، سازش نہیں ہے، یہ اس وقت نضر بن حارث نے بھی وہی کیا تھا جو بہت پرانی سازش ہے۔ اسلام سے بیگانہ کرو، قرآن سے دور کرو، اس کے لیے کیا کرو، لہو و لعب خریدو۔ ہاں اسی لیے فرمایا کہ لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، یہ لہو الحدیث یہ پورے جتنے بھی ہیں ہمارے پاس ہاتھوں میں ہے نا جی، میں تو کہوں گا 95% لہو الحدیث ہے، اس میں صرف 5% فون استعمال ہوتا۔ ہاں 95% کیا کرتے، تمہیں گانے سنتے، میوزک سنتے، مووی سنتے، یوٹیوب کھولتے، فیس بک کھولتے، واٹس ایپ کھولتے، کیا کھولے تو بھی وہ ننگا پن، اس کے علاوہ کچھ بھی ملتا نہیں تم۔ میں تو سمجھتا ہوں کوئی اکا دکا ہوگا اللہ والا جو صحیح دراصل موبائل استعمال کیا ہوگا اب تک، ورنہ تو سب غارت گری کے شکار ہے، پوری دنیا کو لے چکا ہے۔ اور یہ کرنے والا یہودی ذہنیت ہے، اور اس کی ماں امریکہ اور اس کا باپ برطانیہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور دراصل کیا ہے، پوری امت کو گھیر چکے ہیں۔ اب ہماری نمازیں بھی خالی، ہمارے قرآن بھی خالی، بس ایک رسمن ادا کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ نہ ہمارے دل میں کوئی ہلچل ہوتی ہے، نہ توبے کی توفیق ہوتی ہے، نہ ہم بدلتے ہیں، ہم تو وہی روٹین کے، آج یہاں سنو، پھر صبح جاؤ، پہلے کیا پکچر آیا دیکھو، پھر اس کے بعد مست رہو، کوئی اس سے تو مبرہ نہیں۔ بیوی کے بغیر بھی رہ جاؤں گا، موبائل کے بغیر نہیں رہے گا۔ ہاں اور صاحب بیوی ہونا چھوڑا تو میں اب بھی بولے تو چھوڑا، لیکن یہ موبائل نہیں چھوڑوں گا۔ نیند میں سے اٹھا تو ہی پہلے کیا کرتا، اندر ہاتھ ڈالتا، کہاں تکیے کے نیچے کہاں چلے گا یہ موبائل، 5-10 منٹ نہیں دیا گا تو بیوقوف دیوانہ بن جاتا۔ پورا جگڑ چکا ہے پہلے سے میڈیا ہم کو، یہ اس دور میں بھی یہی ہوا۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، ان لوگوں کا سب سے اہم ترین مدعا یہی تھا کہ اس کو قرآن سننے مت دو، یہاں تک کہہ دیا کہ جادوگر ہیں، کیونکہ قرآن جو سنتا ہے وہ اللہ کے رسول پہ ایمان لے آتا تھا۔ یہ تاثیر آج بھی ہے، اللہ کی قسم آج بھی ہے، لیکن اصل میں ہم نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے۔ ہاں بیل کے سامنے خطبہ دیے تو ابھی میں ممبر کو چڑھ کے بیل کو سامنے کھڑا ڈالے، اور انہوں ہاتھا ہلا کو بہت لمبی 1 گھنٹہ تقریر کر کے سمجھا گیا، بولے تو کیا بولیں گا بیل، ہاں گھاس دو بولے گا، سے کچھ نہیں سمجھ آیا۔ یہی بیل کے سامنے کا خطبہ ہے۔ جمعہ میں کیا کر لیا ہمارے لوگ، پورے مسجدیں طے کر لیا، ہمیں اردو میں بولیں گے نہیں، تمل میں ہی نہیں بولیں گے، کیا ہی بولیں گے، فصیح عربی میں
گویا کہ پورے عربہ میٹنگ سامنے آپ کو اب ان عربی میں خطبہ دیں گے تھے. اب وہ خطبے کیا ہو گئے؟ سب بیکار ہو گئے. نہ بولنے والے کو سمجھ آتی نہ سننے والے کو سمجھ آتی. انہوں نے بھی کیا کہ دیکھ کو پڑھتے، ان کو ہی معلوم نہیں کیا پڑھتے انہوں نے، سننے والے کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا. تو پورا جمعے کا اثر ہی زائل ہو کے کر دیا، پوری امت سو گئی. کوئی جلدی آتا بھی تو سونے آتا، سننے تو نہیں آتا. کیا تو سمجھ میں نہیں آتا نا اسے کچھ بھی. یہ حالت پوری جو ہے آج آپ فکر کر کے دیکھیں کہاں جا رہے ہیں. اسی لیے سیرت النبی زندہ ہے ہمیشہ، اس کا پیغام زندہ ہے. پڑھو سمجھو دیکھو. وہی کچھ حالتیں آج تمہارے ساتھ پیش آ رہے ہیں جو اس وقت اللہ کے رسول کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے کہا کہ وقالو یا ایھا الساحر، کہتے ہیں کہ یہ تو کیا ہے، دیوانہ ہے. انک لمجنون، یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے. حتیٰ کہ اس معاملے میں کیسے کیسے میٹنگیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عکاسی کیا ہے بہت ہی. حضرت خالد ابن الولید کے باپ تھے لیکن بڑا پکا دشمن اور بڑا دانا ذہین فتین انسان تھا. اسی لیے ایک مرتبہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ مجھے امید تھی کہ آخری زمانے میں کم از کم ایمان لائے گا، لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا، مر گیا. ہاں، ولید بن مغیرہ اس کا نام تھا. اسی سے خالد بن ولید بیٹے کا نام ہوا. ان کا نام خالد ہے. بن ولید اصل میں کون تھا؟ باپ تھا. اور اس کے باپ کا نام مغیرہ تھا، ولید بن مغیرہ. جب ان کو قرآن سمجھ نہیں آیا کہ اس کی دعوت کو کیسے روکیں، اس کے اثر کو کیسے روکیں، تو انہوں نے میٹنگ بلائی، بہت اہم ترین میٹنگ، اور کہا کہ اب لوگ آنے. حج کا زمانہ تھا، 4 نبوت کا زمانہ، حج کا زمانہ. حج میں لوگ باہر سے آ رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اگر ہم پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ اس شخص کے بارے میں ہماری کیا رائے ہے، تو لوگ ڈائریکٹ جائیں گے، قرآن سن لیں گے، تو پھر تو کیا ہے، وہیں اسلام قبول کر لیں گے اور اسلام مکے سے باہر چلا جائے گا. اس کے لیے سب سے پہلے وہ زمانہ ذی الحج آنے سے پہلے ہم تیاری کر لیں کہ ہم ان کو کیا بولیں گے. جمع ہو گئے سب. اللہ اس کی عکاسی کر رہا ہے، اس کا ہو بہو تصویر قرآن میں قیامت تک کے لیے رکھے. انہ فکر وقدر، بڑے ہی فکر سے اس نے کیا کیا، یوں جھکائے ہوئے، یعنی بڑا غور و فکر کر رہا ہے. فکر وقدر، اندازہ کر رہا ہے کیا بولو. سوچ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں ولید بن مغیرہ کو کیا فیصلہ ہوگا، ہم کو کیا بولنا ہے. اور ایسے وقت میں وہ کیا کر رہا ہے، بڑے غور سے منڈی جھکائے، سر جھکائے، یوں دیکھ رہا ہے. پھر اس کے بعد اندازے لگا رہا ہے کہ کیا ڈیسائیڈ کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. فکر وقدر فقتل کیف قدر، خدا کی مار اس پر، اس بدبخت نے کیا برا فیصلہ کیا. ثم قتل کیف قدر، پھر خدا کی مار ہو اس پر، اس نے کیسا برا اندازہ لگایا. ثم عبس وبصر، پھر پیشانی پہ سلوٹیں ڈال دی. جیسے غور و فکر میں ہم کبھی کبھی کیا ہیں، شکنے پڑ جاتی ہیں پیشانی میں. ہاں، ثم عبس، عبس کہتے ہیں پیشانی پہ لکیریں پڑنے. وبصر، نظر اٹھایا اس کے بعد، گویا کہ بہت سوچ بچار کر لیا. ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر، پھر اٹھا اور پیٹھ دکھا کے منہ موڑ کے چل دیا اور کہا کہ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو ہم جو کہتے ہیں یہ ایک جادوگر ہی ہے، یہ ہاں یہ سحر ہی ہے، بس یہ جادو ہے. ان ھذا الا قول البشر، یہ دراصل کسی انسانی کا کلام لگتا ہے. تو اللہ کہتا ہے سأصلیہ سقر. یا رب، کیا لگا ہوگا اس کو جب جواب میں یہ آیت اس کے دل پہ گزری ہوگی. یہ ہے اصل کشش قرآن کی. یعنی اللہ نے اس کے پورے، اس نے میٹنگ میں جیسے جیسے ایکشن کیے وہ پورے اتار کے جواب دے کے کہہ رہا ہے کہ سأصلیہ سقر، ہم اسے کھینچ کے ڈالیں گے سقر میں. وما ادراک ما سقر، کیا سمجھتے ہو کہ سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، جو باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی. لواحۃ للبشر، تمہارے جسموں کی جلدوں کو بھی راکھ بنا کے چھوڑ دے گی. وہ جہنم میں ہم ان کو پھینکیں گے. اب یہ آیت ولید بن مغیرہ کے اوپر اتری ہوگی تو کیا اس کے اندر ہلچل مچی ہوگی. یہ قرآن ہے، یہی ہوتا ہے تمہارے پاس بھی اگر تم سمجھتے کہ قرآن کیا ہے. تو اللہ کے رسول کو جادوگر کہنے لگے، دیوانہ کہنے لگے. 4 نبوت کا زمانہ آ گیا، لوگ حج کے لیے آنے لگے اور یہاں سے دعوت اسلام بڑھنے لگا. یہاں تک کہ 1 2 3 4 صحابی الگ
یہاں تک کہ غلاموں تک بات پہنچ گئی. بلال اسلام قبول کر لیے، صہیب اسلام قبول کر لیے، سمیہ اسلام قبول کر لی، آپ کو اسی طرح عمار اسلام قبول کر لیے. ان کو سب سے بڑا ترہ تو یہی تھا کہ ہم دراصل سرداران قریش ہو کے سوچ رہے ہیں اور ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اس کو رکوانے میں. یہ دراصل غلام خاندان کے جن کی کوئی حیثیت نہیں، یہ کیوں اسلام قبول کیے؟ اس واسطے اب ابتلا کا زمانہ آیا، آزمائش کا زمانہ آیا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں بھی ہاشمی تھے، ان پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا. بڑا معزز خاندان، کیونکہ انبیاء ہمیشہ معزز ترین خاندان میں آتے ہیں، تو ان پر ہاتھ اٹھانے کی تو سکت نہیں تھی. ابو بکر، عثمان، یہ بھی بڑے اونچے خاندان والے تھے، ان پر بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے، پھر بھی انہوں نے دست درازی کی. لیکن سب سے زیادہ جن پر دست درازی کی اور جن پر اذیتیں ہوئی وہ غلام لوگ تھے جو حضرت یاسر ہیں، ان کی بیوی حضرت سمیہ ہیں، ان کے بیٹے حضرت عمار ہیں. یہ پورا خاندان مر مٹ گیا اسلام کے لیے. اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ ایک طرف حضرت عمار کو مارا جا رہا ہے، ایک طرف کیا ہے سمیہ کو لٹا کے مار رہے ہیں، ایک طرف بوڑھے یاسر کو باندھ کے مار رہے ہیں، اللہ کے رسول وہاں سے گزرے تو فرمایا کہ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کر لو آل یاسر، تمہارا مقام جنت ہے. میں خود نبی ہو کے روک نہیں سکتا، کیونکہ اب غالب اکثریت ان مشرکین کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، یہاں تک کہ حضرت سمیہ کو ایک طرف ایک ہاتھ میں ایک اونٹ یا گھوڑے کے ساتھ باندھ دیا گیا اور ایک پیر کو اور ایک اونٹ کے ساتھ مخالف سمت میں باندھ دیا گیا، اور ایک ہاتھ ایک پیر دونوں ایک طرف اور ایک ہاتھ اور ایک پیر دونوں دوسری طرف، اور دو گھوڑوں کو مخالف سمتوں سے انہوں نے تیزی کے ساتھ دوڑایا تو حضرت سمیہ کے کندھوں اور رانوں سے الگ الگ ٹکڑے نکلے اور شرمگاہ پر نیزہ مار کے اس نے کیا کیا؟ شہید کر دیا. اس اسلام کے لیے سب سے پہلے قربانی دینے والی خاتون ہے. آج خواتین کیا کر رہی ہیں سوائے کھانے پکانے کے؟ سوچنا چاہیے کیا پیغام دے رہی ہیں سمیہ قیامت تک کی خواتین کو رضی اللہ عنہ. اللہ کے رحمتیں برکتیں ہوں. وہ تو عالی شان طور پر سبز روحوں کی شکل میں، سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں کیا ہے اپنے لحاظ سے کھاتے پھر رہے ہوں گے، لیکن پیغام جو دیا قیامت تک کی عورتوں کو، یہ پیغام دیا کہ اس اسلام کے لیے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ تبھی بھی کم ہے، لیکن کفر نہ کرو، شرک نہ کرو، ایک اللہ کو پکارو. ابو جہل اذیت دیتا تھا اور آگے پوچھتا تھا بتا تیرا رب جو جہنم رکھا ہے اس میں زیادہ اذیت ہوگی یا جو میں دے رہا ہوں یہ زیادہ عذاب ہے؟ تو حضرت سمیہ اس پہ تھوک دیتی تھی، کہتی تھی کہ اللہ کی قسم تجھے بات کرنے تک کا میرا من نہیں ہے، تجھے میں اتنا حقیر جانتی ہوں. یہاں تک کہ اس نے کیا کیا؟ مخالف سمتوں میں کٹوا دیا اور بوڑھے یاسر کو اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ وہ خود شہید ہو گئے. مار کی تاب نہ لا کر صہیب کو اتنا ستایا سب کچھ چھوڑ کے نکلنا پڑا. حضرت بلال کو ام انمار ایک خاتون تھی ان کی آقا، اور باشوں کے حوالے دے دیا کرتی تھی باندھ کر انہیں، اور انہیں ننگے جسم پر سب کچھ کپڑے اتار کر پوری پیٹ ننگی کر کے تیز تر اور یا تو کیا ہے بہترین وہاں کی تپتی ہوئی ریت ہوتی ہے اس میں لٹا کر یا آگ دہکا کر انگاروں کے اوپر لٹا کر اوپر سے چٹان رکھ دیتے اور کہتی تھی کہ مارو اس کو، یہ میرا غلام ہے، میں تم کو پوچھنے والی نہیں ہوں. یہاں تک کہ دن بھر مارتے 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 رات آتی تو یہ خود بے ہوش ہو چکے ہوتے اور ان کو اٹھا کے کسی کمرے میں بند کر دیا جاتا. پھر وہی افاقہ ہوتا، صبح ہوتی، پھر وہی بھوکے پیسے باہر نکالتے، مارتے اور پوچھتے کہ بتا اب تو دراصل چھوڑ دے گا محمد کے خدا کو؟ کہتے کہ نا نا نا، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اللہ کی قسم اس کی ایک مار بھی اگر ہمارے جسموں پہ پڑتی تو ہم منافق بن کے کبھی کا اللہ کا انکار کر چکے ہوتے. ہماری حیثیتیں کیا ہیں؟ ہمارے ایمان کو کبھی ٹٹول کے دیکھو. یہ اذیتوں کا سال 4واں سال مکمل رہا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ گیا. ہر ایک صحابی اذیت کا شکار ہے، پریشانی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو پاس کا ملک جسے آج ایتھوپیا کہتے ہیں، اس وقت حبشہ کہتے تھے،
اس ملک میں ایک بادشاہ ہے جو عادل ہے، وہاں ظلم نہیں ہوتا اس بادشاہ کے اندر میں، وہاں چلے جاؤ تم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، ہجرت کر کے حبشہ جاؤ۔ تو سب سے پہلی جو جماعت تیار ہو کے نکلی، وہ جماعت میں بھی عورتوں کا برابر کا ساتھ ہے، یاد رکھو، خالی مرد نہیں نکلے اس وقت بھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اور ایک روایت میں ہے کہ 12 مرد اور 5 عورتیں تھیں، جو کہ سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ 5 نبوت رجب کا مہینہ تھا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 12 مرد اور 4 عورتیں نکل کے حبشہ کے لیے نکلی، اور اس میں حضرت عثمان بن عفان کی پوری فیملی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کے نکلنے کے بعد سے لے کر آج تک اللہ کی راہ میں کوئی خاندان نہیں نکلا سوائے عثمان کے۔ اس کے بعد خاندان کی حیثیت سے کوئی دوسرا ہجرت کر رہا ہے تو میری بیٹی ہے جو عثمان کے ساتھ جا رہی ہے۔ ہاں، اپنی بیٹی کو سب سے پہلے قربانی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لوگ بڑے کیا ہیں، واعظ و نصیحت کرتے اپنے لیے نہیں، یہاں دیکھو اللہ کے رسول نے خود کیا کیا، حضرت عثمان سے شادی کر کے رکھا، حضرت رقیہ، اور حضرت رقیہ جا رہی ہیں، باپ پہ کیا بیت رہی ہوگی، اجنبی ملک، اجنبی زمانہ، اجنبی سفر، اور کوئی راہ نہیں، پتہ نہیں حبشہ تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، لیکن اس اسلام کے خاطر بخوشی دے رہے ہیں حضرت عثمان کو اجازت کہ جاؤ لے کے میری بیٹی کو، اور بعد میں مجدہ بھی سنا رہے ہیں کہ ابراہیم کے بعد کوئی خاندان ہجرت نہیں کیا سوائے میری بیٹی اور میرے داماد کے، جو مل کے آج ہجرت کر رہے ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہے سوچو، یہ پہنچے تو یہ لوگ دل ملا کے رہ گئے، انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ وہاں جا کے آرام کی زندگی بسر کر لیں گے اور ہم چھوڑ دیں گے، نہیں، ہم کو پیچھا کرنا ہے، کسی بھی طرح وہاں پر بھی جا کے ان کو اذیت دینا ہے، یا اس بادشاہ کے پاس جا کر کسی بھی طرح ان کو لے کے پھر لے آ کے اذیت دینا ہے مکے میں۔ یہ سوچ کے سازشیں کرنے لگے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی ان کو فتح دی۔ وہ کیا ہوا انشاءاللہ میں کل آپ پر رکھتا ہوں، انشاءاللہ آپ اسی طرح آئیں، سنیں، غور و فکر کریں، اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ یہ ایک صرف کیا ہے، جذباتی بیان نہیں ہے میرا، یہ درد دل ہے میں جو شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، اس سیرت کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ذمہ داری ہے، لیکن ہم نے نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے۔ ارے بھائیو، یہ زندگی جتنی بھی ہے وہ تو کٹ جائے گی، اور ہے بڑی مختصر۔ یہاں کی آنکھ بند ہوگی تو وہاں کھلے گی، پتہ چلے گا کتنی لمبی زندگی پڑی ہوئی ہے۔ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، یہ ہے اصل اسلام۔ اس میں پھیلانے کے لیے تن من دھن لگا دو، ہر طریقے کی مدد کرو، نکلو اپنے رب کی طرف، دوڑو جنت کی طرف، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ۔ یہ موقع ہے، یہ رمضان ہے، یہ راتیں ہیں، اپنے آپ کو بدلو، سننے سنانے کی حد تک نہیں، زندگی کے اصل زندگی کے عمل میں اپنے آپ کو بدلو، سیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیتیں، ان پر خاندان کی اذیتیں، صحابہ کی اذیتیں، مصیبتیں کیوں ہوئی ان پر یہ سب کچھ، اور ہم اس اسلام کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں۔ هذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ کفارہ نہیں پڑھا ہوں تو نہ اٹھیے، کیونکہ ایک اہم ترین بات جو کل میں نے کہا تھا کہ ہم سوالات QR کوڈ کے ذریعے وہاں پر نشر کریں گے، آپ اپنے فوٹو سے، اپنے کیمرے سے، موبائل کے اس پہ آپ لگائیں گے تو سوالات کا پرچہ کھل جائے گا، آپ اس میں سوالات کے جوابات دیں گے تو وہ سبمٹ ہو جائے گا۔ بعض لوگ سمجھ نہیں پائے تو کسی اور نمبر کو بھیج دیے سوالات، نہیں، اسی میں سبمٹ کا آپ کے لیے کیا ہے اوپن ہو جائے گا، آپ وہاں سے سوالات بھیج دیں گے تو دوسرے دن کون سب سے اچھے سوالات دیے ہیں، جوابات دیے ہیں، ان میں اگر ایک ہی ہے تو ونر ایک ہوگا جسے 500 روپے ٹرانسفر کیا جائے گا، 2-3 ونر ہیں تو پھر قرعہ ہوگا۔ میں نے سوچا کہ اگر ہم قرعہ کر لیں اور کہیں کہ دیکھو بھائی ہم نے قرعہ کیا اور اس میں سے یہ نمبر اور یہ نام آیا ہے، تو اس نے تشفی نہیں ہوگی، کیا کرتے گی جی اندر لگا سب اپنے رونگ ڈال لیتے گے،
ہے نا, عجیب عجیب سوچ ہوتے ہیں لوگوں کے, کیا کر سکتے ہیں, اس کی سوچ آزاد ہے. تو اس واسطے میں نے سوچا کہ قرعہ ہم نہیں کریں گے, قرعہ یہاں پر آپ کے سامنے ہوگا. لاؤ بھائی, انڈی لاؤ جی, تو موبائل آنا چاہیے. کھولو بھائی. ابھی یہاں پر چھوٹا بچہ وہاں ہے, آ جا بیٹا, آؤ ذرا, لو بھائی, بچے کو دیکھیں گا نہیں نا کیسا اٹھا, نیچے کرو. اس میں سے کوئی ایک پیپر اٹھا, کوئی ایک پیپر, بسم اللہ بول کو, لاؤ, جاؤ, ہوگا کام تمہارا ختم. ماشاء اللہ, عمران شریف, اللہ اکبر تو بولو نا بھائی, پیسہ نہیں لیا نا کیا ابھی میں. ہاں, عمران شریف آئے ہیں ماشاء اللہ. کہاں سے نہیں آیا نا بھائی, اس میں یہ آن لائن سے ہیں, آف لائن میں ہیں, کہاں ہیں, کہاں ہمارے منصور, کہاں آن لائن کا ہے, اچھی بات ہے. 9952954741. لاؤ بھائی, وہ دے, سب غلط کر دیں گے. دیکھو بھائی, پڑھو, یہ برابر بولو. ہاں, نمبر بولو. 9952954741. ہاں, عرفان شریف آ رہا ہے نا, اس میں عمران شریف ہے. کوئی فون لگاؤ جلدی سے, جلدی سے فون لگاؤ ان کو. ہاں وہی, اسی کے لیے تو فون لگاؤ. کیا علی بھائی, 2-3 کھوٹرے پی لیے کی. ایک لگا نہیں, وہ لگا رہی نا, تم بھی لگا تو بزی چاہیں گا. ایک لگاؤ بھائی, کوئی ایک بندہ لگاؤ. عرفان شریف برابر ہے, وہی ہے, اچھی بات. الحمدللہ, پہنچ گیا بھائی, پہنچ گیا ہے. 500 روپے آج کا انعام عمران شریف کے نام ہو گیا, الحمدللہ. اور آج QR کوڈ آپ کو بتایا جا رہا ہوگا, وہ آپ دیکھ لیں, اس میں پھر 10 سوالات ہوں گے, اس کے جوابات دیں. ایک بات اہم ترین بتاتا ہوں کہ کچھ سوال ایسے بھی ہیں اس میں جس کا جواب ہے ہی نہیں, ٹیسٹنگ کے لیے رکھے ہیں. اس کا جواب کیا ہے, میں بغور سنا, اس کا جواب اس تقریر میں نہیں ہے. یہ جواب لوگ کیا کیے, نہیں ہے بول کے ادھر ادھر کے کانا قصہ لکھ ڈالے, کاتب ایک رنگا نہیں کیا بول کے. دیکھو آپ انعام لینا بول کے میں بتا رہا ہوں, ہم نے ٹیسٹنگ کے لیے کیا کر دیا, ایسے بھی سوال رکھ دیے جس کا جواب وہ 1 گھنٹے میں بولا نہیں اس میں. تو لوگ کیا سمجھ گئے, ضرور بولے تو رہیں گے نا, اس واسطے کاتب ایک لکھنا نہیں. اس کا جواب کیا ہے, آپ وہ 1 گھنٹے کی تقریر میں اس کا ذکر نہیں کیے, یہ جواب اس کا. اگر وہ جواب اگر صحیح ایسا دیے نا, وہ ون ہوئے, ویسے ہی ون ہوئے. اس میں میں ایک سوال کل کا رکھا تھا, وہ کیا تھے حالات, یا وہ کون شخص تھا حضرت اسماعیل کے خاندان میں اور ان کی توحید میں مکے میں رہتے ہوئے بت پرستی کیسے آئی.
اس کا جواب میں نہیں دیا. میں بولا نہیں ہو کل کیسے آئی بول کے. اس کا جواب کیا؟ ان کے خاندان میں سب سے پہلا ایک شخص تھا جو بت لے کے آیا شام سے, اس کا نام ہے عمرو بن لحی. یہی بدبخت ہے جو پہلے بار جا کے شام میں دیکھا وہاں مورتیاں رکھی ہوئی ہیں, تب تک توحید تھی مکے میں. وہ دیکھا کہ اچھے اچھے ہیں نا, یہ لے کے جائیں گے. لے کے گیا. لوگ پوچھے یہ کیا جی نیا نیا لے, نہیں اچھے لگے, وہ لوگ وہاں عبادت کرتے ہیں, ہمیں بھی رکھو کریں گے. بولا وہاں سے بتوں کی پوجا مکے میں شروع ہوئی, اس سے پہلے نہیں تھی. تو یہ عمرو بن لحی تھا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جہنم میں اس کو دیکھا کہ اپنے ہی انتڑیاں لے کے پورے بوجھ ایک پہاڑ کی طرح لپیٹ کے اندر سے کیا کر رہا ہے, چکی کی طرح کیا کر رہا ہے, گھوم رہا ہے وہ جہنم کی آگ میں. لیکن اس کا نام نہیں بولا میں, لیکن سوال پوچھا میں. اب بہت سے لوگ کیا کر دیے, سوال پوچھے تو ضرور جواب رہنگا اس میں, وہ ایسا تھا ویسا تھا, کیا کی تھا کدھر کی تھا لکھ دیے. 4 ہی وہ لوگ تھے جو لکھے آپ بیان میں نہیں بولے. تو ان 4 میں سے ایک عمران شریف آج اول نمبر پہ آئے. سمجھے بات کو؟ ہاں, اب ہم دے دیے, اب آپ دیتے ہوئے جانا. کل اعلان کرنے بھول گیا میں. آج رمضان المبارک کی پہلی رات صدقے سے شروع کرو, اللہ کی راہ میں دینے سے شروع کرو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور دے. یہاں کے انتظامات کا ایک بہت بڑا خرچہ ہے. جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وضاحت کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں جو آپ تک میں پہنچا رہا ہوں نا, اس پیغام کے لحاظ سے تفصیلی دیکھو, انفاق پہ یہ ہے فلاں ہے, بہت احادیث ہیں اور بہت قرآن کی آیتیں ہیں, لیکن مجھے لمبی چوڑی بات کرنا پسند نہیں ہے اس معاملے میں. جو کچھ بھی ہے آپ کے سامنے ہے, اپنے عطیات, اپنے زکوٰۃ, اپنے جو کچھ ڈونیشنز ہیں وہ اس کو دو. زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں, مسجد کو نہیں, لیکن مسجد کے تحت چلنے والے مدرسے کو, مراکز کو, اس کو آپ ضرور طور پر اپنے طور پر زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن مسجد کے کاموں میں اچھی بات یہ ہے کہ ڈونیشن دیں, رب کی راہ میں نکالیں, اور اللہ تبارک و تعالی آج آپ کو جو دینے کی پوزیشن پہ رکھا ہے, یہ اس پر قادر ہے کہ آپ کا ہاتھ نیچے ہو جائے, آپ لینے والے بھی بن جائیں. آج دینے والے رکھا ہے, اور اللہ کے رسول نے فرمایا اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے. لینے والا ہاتھ اللہ ہمیں کبھی نہ بنائے, دینے والا ہاتھ بنائے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر صبح ایک ندا لگانے والا فرشتہ ندا لگاتا ہے, اللہ خرچ کرنے والے پر خرچ کیا جائے. جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس پر اور دیا جائے. اور اللہ تبارک و تعالی کیا ہے, اللہ اس پہ دے. جو دبا کے رکھتا ہے, جو تنگ ہوتا ہے, جو خرچ نہیں کرتا ہے, اس کا مال برباد ہو جائے. تلف آیا ہے لفظ. ہاں, جو دبا کے رکھتا ہے, انفاق نہیں کرتا, اس کا مال تلف ہو جائے, پورا بیکار ہو, برباد ہو جائے. یہ ہر دن ایک فرشتہ ندا دیتا ہے رب کی طرف سے. جو دیں گے ان کے لیے اور دروازے کھلتے جائیں گے, کھلتے جائیں گے. جو روکیں گے, یاد رکھو, بظاہر سمجھیں گے کہ ہم نے روک کے بہت بڑا سیونگ کی. سیونگ نہیں, ایک ہی مرتبہ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس, انہیں یہ وہ بول کو 20,000 نکال لیں گا. تمہیں کتنے مہینے سے کرے, 2 مہینے سے 200 روپے رکھو, انہوں کیا کر لے گا تھے, جمائے 20,000 روپے 2-3 سال میں. 21 بار گئے, ڈاکٹر پورا لے لیا, مسئلہ ختم. وہاں خاموشی ہے, دیکھو آج کیا بھی نہیں بول سکتے, خرچہ ہو گیا ہو گیا. ایسے کتنے حالات زندگی میں آتے ہیں جہاں پر جمع شدہ پوری پونجی نکل جاتی ہے. تو اللہ کی راہ میں دیتے رہو میرے بھائیو. جیسے دل کے اندر سے نفاق نکلنا ہے تو انفاق کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. مال کی محبت نکل جاتی ہے تو پھر تو کیا ہے, اللہ تبارک و تعالی کی محبت, ایمان دلوں کے اندر مضبوطی اختیار کر لیتا ہے. تو اس میں آگے بڑھو. ٹٹول کے دیکھو دل میں کتنی محبت ہے مال سے. دل دکھتا ہے نکالتے ہوئے پیسہ, یا کسی غریب کو دیتے ہوئے, اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے, تو ضرور بھی ضرور کیا ہے, نفاق کا کچھ نہ کچھ عنصر اندر باقی ہے. اس کو نکالنا کیسے, اللہ کی راہ میں دیتے رہو, دیتے رہو, دیتے رہو, جتنا ہو سکے دو, یہاں تک کہ دل کے اندر آپ کے یہ دنیا نہ بسے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کچھ اور اعلان ہے؟ وہ گاڑیاں کا کل بھی بولے نا بھائی, آج نہیں کل بولیں گے, پھر روزانہ بولے تو کہاں گاڑیاں نہیں چاہتے ہیں کی بات.
پھر کل انشاءاللہ تاکید سے بولیں گے. وہ نیچے مینٹین کرو نا، کسی دو تین افراد کو رکھو وہاں پہ. اب پورے چلے کے بعد بولے تو کیسے بولیں گے بھائی ہمیں؟ بھائی دیکھیے، چائے کا جو انتظام ہے، جاتے ہوئے آپ اللہ کے لیے باہر نہ نکلے، وہیں انتظام ہے، آپ وہیں پر بیٹھ کے چائے پی سکتے ہیں. باہر نکل کے ہجوم نہ جمع کریں، مجمع نہ جمع کریں اللہ کے لیے، غلط اثر تو ہوتا ہے، رات کا موقع ہے. بھائی آپ کر دو بھائی. یہ ہٹاؤ.